الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن فمن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. یقیناً اللہ نے اہل ایمان سے سودا کیا ہے. ان کے اموال، ان کی زندگیاں، جن کے بدلے میں اللہ نے انہیں جنت عطا کی. اس ایگریمنٹ کے بعد اللہ کے وہ بندے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کے دشمنوں سے ٹکراتے ہیں، مرتے ہیں، مر جاتے ہیں. حق تعالی کا یہ وعدہ بالکل سچا ہے جو آسمانی کتابوں میں قرآن سے پہلے مذکور ہے، فی التوراۃ والانجیل. تو جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرے اس خوش نصیب کو کامیابی کی بشارت دے دیجیے. یہ مختصر سا مفہوم ہے کتاب اللہ کے اس حصہ کا جو اس وقت پیش نظر ہے. ہم نے اپنے ماضی کے ایک تاریخی ورق پر گفتگو کرنا تھی. اللہ کی شان یہ کہ وہ ورق عملاً ہمارے سامنے آ گیا. پھر وہی ظلم اور پھر وہی سرزمین کربلا. بغداد کی تاریخ اپنے ماضی کے تناظر میں بڑی یادیں رکھتی ہے. اس سے کئی ہلاکو، کئی چنگیز ٹکرائے. ہر انسان کو ایک دن یہ دنیا چھوڑ دینی ہے. یہ دنیا کا اتنا بڑا سچ ہے کہ اس سچ پر کوئی اختلاف نہیں. اس لیے قرآن اسے یقین کا عنوان بھی دیتا ہے، موت کو یقین کا عنوان بھی دیتا ہے. اللہ کی ذات پر تو اختلاف ہے، کچھ لوگ اللہ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن موت پر کوئی اختلاف نہیں. سب نے یہ دنیا چھوڑ دینی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انسانی ضمیر کا یہ بھی متفقہ فیصلہ ہوگا کہ ظالم کی موت سے مظلوم کی موت بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی کامیابی ہے. ایک انسان ظالم بن کر دنیا چھوڑتا ہے اور ایک مظلوم بن کر دنیا چھوڑتا ہے. جب آپ ان دونوں کو سامنے رکھیں گے تو مظلوم آپ کو خوش نصیب دکھائی دے گا. ظالم کی چند روزہ زندگی جسے وہ بزام خیش کامیابیوں سے معنون کیے رکھتا ہے، وہ جب
چند روزہ زندگی، چند سانسوں کی زندگی ختم ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کی ذلت اور رسوائی کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. جبکہ مظلوم کی چند روزہ آزمائش، چند سانسوں کی تکلیف جب ختم ہوتی ہے تو پھر کبھی نہ ختم ہونے والی دائمی راحتوں، وقار اور کامیابیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اس تناظر میں ہم اپنی تاریخ کو جب سامنے رکھتے ہیں تو بہت سارے خوش نصیب ہمارے سامنے آتے ہیں. ذوالحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ بنتا ہے اور محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ بنتا ہے. اسلامی سال کے آخری مہینے کو آپ دیکھیں گے تو اس کی جبین بھی شہادت کے خون سے رنگین ہے، اور اسلامی سال کے پہلے مہینے کو سامنے رکھیں گے تو اس کے ماتھے پر بھی خون شہادت چمکتا ہوا دکھائی دے گا. تو ایک تسلسل ہے ہماری تاریخ کا. ہمارا شاندار ماضی ایسی روایات سے بھرا پڑا ہے کہ جن پر امت مسلمہ بجا طور پر فخر کر سکتی ہے. میں پہلے بھی کئی ملاقاتوں میں عرض کر چکا ہوں کہ مارنا اتنی بڑی شجاعت نہیں ہے، یہ تو حیوانیت ہے، یہ تو درندگی ہے. مارنا صرف انسان نہیں، ایسے بہت سارے حیوانات ہیں جن کی درندگی شہرہ آفاق ہے، وہ کمزوروں کو مارتے ہیں. تو کسی کو مار ڈالنا یہ اتنی بڑی مردانگی، اتنی بڑی شجاعت نہیں ہے جتنا کہ ظالم کے سامنے بغیر کسی مزاحمت کے مر جانا. اس شجاعت کو داد دیے بغیر کوئی انسان نہیں رہ سکتا. کائنات کا پہلا انسان جو مقتول ہوا اور اپنے بھائی کے ہاتھوں سے مقتول ہوا، سیدنا حابیل. قابیل نے اسے قتل کیا. اس کی مزاحمت کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا. اس نے اپنے بھائی کا ہاتھ نہیں روکا. کہا تو ہے کہ یہ قبیح عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے. قتل بہت بڑا جرم ہے. کسی بے گناہ کو مارنا گویا پوری انسانیت کو مارنا ہے. من قتل نفسا كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. کسی بے گناہ کو قتل کرنا وہ پوری انسانیت کا قتل ہے. یہ فعل کبھی تھا، ایک ناپسندیدہ عمل تھا. تو خیرخواہی کے جذبہ سے ہمدردی کرتے ہوئے حابیل نے اپنے قاتل بھائی قابیل کو کہا تو کہ ایسا مت کرو، لیکن مزاحمت نہیں کی. پھر اس کے بعد میں پوری انسانی تاریخ کا جب مطالعہ کرتا ہوں تو پھر صرف ایک انسان مجھے ملتا ہے جو حابیل کے انداز میں قاتل کے ہاتھوں بغیر مزاحمت کے مظلوم مقتول ہو گیا، اور وہ انسان سیدنا عثمان ابن عفان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 18 ذوالحجہ جن کا یوم شہادت ہے. اور آپ دوستوں میں سے بہت کم احباب ہوں گے جن کے فکر و خیال میں یہ تاریخ اس نسبت سے محفوظ ہو. اس لیے کہ ہمارا بے خبر ہونا یہ کچھ ہمارا قومی شعار سا بن گیا ہے، یہ ہماری شناخت بن گئی ہے، ہماری پہچان بن گئی ہے کہ ہم اپنے تاریخ کے ان یادگار لمحوں سے بے خبر رہیں کہ جنہیں اگر ہم یاد رکھیں تو ہمارا مستقبل کسی حد تک روشنیوں سے ہمکنار ہو جائے. تو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، قوت ان کے ہاتھ میں ہے، مسند خلافت پہ بیٹھے ہیں. مفسدین
گھیراؤ کیے ہوئے ہیں ان کے مسکن کا. جو کنواں انہوں نے خرید کر کے امت کے لیے وقف کیا تھا اسی کنویں کا پانی ان پہ بند کیا گیا ہے. بیر روما کو عثمان ابن عفان اس سے پانی نہیں پی سکتا. جس مسجد نبوی کی توسیع میں انہی کا ایثار کام آیا اسی مسجد نبوی میں انہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. میں جب ابھی جنت البقیع میں نوافل ادا کرنے کے بعد اپنا ریاض الجنہ میں نوافل ادا کرنے کے بعد کچھ تلاوت کی تو مجھے بے ساختہ سیدنا عثمان ابن عفان کی یاد آ گئی کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں اس مظلوم پر اتنے پتھر برسائے گئے کہ وہ بے ہوش ہو گیا. وہ عظیم انسان چاہتا تو ان مٹھی بھر مفسدین کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا لیکن چپ ہے. بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. سارا رخ اللہ کی طرف کہ جب کوئی ان پر مصیبت آن پڑتی ہے, جب ان پر کوئی آزمائش آن پڑتی ہے تو وہ اللہ کو نہیں بھولتے. اسلامی عساکر موجود ہیں, اختیار اپنے ہاتھ میں ہے, اقتدار انہی کے پاس ہے. کہا جا رہا ہے امیر المومنین اجازت دیجئے ہم ان مفسدین کا صفایا کر دیں, لیکن وہ شخص حلم کا آسمان, حوصلے کا سمندر یہ کہہ کر مزاحمت کی اجازت نہیں دیتا کہ مزاحمت کے معنی خون ریزی ہے. خون تو بہے گا, جب ٹکراؤ ہوگا تو خون تو بہے گا. اور میں اپنے محبوب کے شہر کی گلیوں کو انسانی خون سے رنگین نہیں دیکھ سکتا ہوں. میرا خون بہتا ہے تو بہ جائے, لیکن جب تک میں زندہ ہوں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں کو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے انسانی خون سے رنگین نہیں ہونے دوں گا. کوئی اجازت نہیں ہے مزاحمت کی. اللہ اکبر. تفصیل میں جا نہیں سکتا ہوں, مجھے اور بھی کچھ کہنا ہے. جب قاتلوں نے, چونکہ جو معروف راستے تھے ان پر تو کچھ لوگ کھڑے تھے. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے فرزند سیدنا حسن مجتبی, شہید کربلا سیدنا حسین, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے رفقا, صحابہ کرام, ان کے نوجوان بیٹے, وہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اطراف میں معروف راستوں پر تو وہ کھڑے تھے کہ کوئی مفسد ادھر سے نہ جا پائے, لیکن عقبی حصے سے مفسدین نے دیوار پھلانگ کر اس شریف انسان پر حملہ کیا. قرآن مجید پڑھ رہے تھے, وہ بڑی تختی والا جو قرآن, سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پر انہوں نے لوہے کی سلاخوں سے حملہ کیا. ایک شخص نے اس شریف انسان کی داڑھی پکڑی, یوں دیکھا, وہ جو ہے نا دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف, تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. تو یوں دیکھا تو وہ دوست کا بیٹا تھا. ہاں فرمانے لگے محمد تو ابو بکر کا بیٹا ہے, اگر تیرا باپ اس حالت میں مجھے دیکھتا, تجھے دیکھتا, تو اس کا کیا تاثر, کیا رد عمل ہوتا. بس یہ سنتے ہی اس نے ہاتھ اٹھا لیا. صرف ہاتھ نہیں اٹھایا بلکہ ایک روایت کے مطابق وہ واپس چلا گیا. اس کے بعد جو کچھ ہوا اس میں اس نے شرکت نہیں کی. یہ بات میں آپ کو گفتگو کے آغاز میں عرض کر دوں کہ اپنی تاریخ کے ان مرحلوں سے گزرتے ہوئے میں صرف مثبت مواد اپنے سامنے رکھتا ہوں اور اسی کو کوٹ کرتا ہوں, اسی پہ گفتگو کرتا ہوں. تاریخ کا وہ مواد, تاریخ کا وہ حصہ
کہ جو اصحاب و اہل بیت رسول کی تنقید کا باعث بنتا ہے، میں اس کا دہرانا اپنی آخرت کے لیے خطرناک سمجھتا ہوں۔ تاریخ ہے، نہ یہ قرآن ہے نہ یہ سنت ہے۔ ہم جس حصے کو فالو کرنے کے پابند ہیں وہ صرف قرآن اور سنت ہے۔ جو بات قرآن اور سنت کے ذریعے آئے گی اس کا ماننا، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تاریخ نہ قرآن ہے نہ سنت ہے۔ اچھا، اب اصحاب و اہل بیت رسول جو ہیں یہ تاریخ کی پیداوار نہیں ہے۔ تاریخ کی پیداوار ابو حنیفہ ہے، احمد ابن حنبل ہے، مالک ہے، شافعی ہے، ابن تیمیہ ہے، غزالی ہے، رازی ہے، بہت سارے نام آ جائیں گے۔ ان کے متعلق جب ہم معلوم کرنا چاہیں گے تو تاریخ کی طرف رخ کریں گے، بتاؤ بھئی یہ کیسے ہیں۔ لیکن ابو بکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، حسن و حسین، جب ان کے سعد ابن ابی وقاص، خالد بن ولید، جب ان کے متعلق ہمیں معلوم کرنا ہوگا تو ہم تاریخ سے نہیں پوچھیں گے، تاریخ کو ایک طرف رکھ کے صرف قرآن اور سنت سے پوچھیں گے کہ یہ کیسے ہیں۔ تلنے والی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، انہیں تولا جاتا ہے۔ لکڑیاں بھی تلتی ہیں، جواہرات بھی تلتے ہیں۔ یہ دیانت کا تقاضا ہے، یہ عدل اور انصاف کا تقاضا ہے کہ جب لکڑی کو وزن کرنا ہو تو ٹال کے ترازو پہ لے جانا چاہیے، اور جب کسی ہیرے اور جوہر کو وزن کرنا ہو تو پھر جوہری کی دکان پر جانا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ہیرا اور جوہر لکڑی کے تال پر وزن کرنے کے لیے لے جائے گا تو آپ مجھے بتائیے کہ انصاف ہوگا؟ لکڑیاں وزن کرنے والا جو تال ہے وہاں تو رتی ماشے کیا ہوتے ہیں، وہاں تو شیروں تک کا گھپلا ہو سکتا ہے، لکڑیاں تلتی ہیں اس پر۔ اور جوہر کو وہ کسوٹی چاہیے، وہ ترازو چاہیے کہ جہاں رتی اور ماشے کے ساتھ بھی انصاف ہو۔ تو اگر کوئی شخص ہیرے اور جوہر کو لکڑی کے تال پہ لے گیا ترازو تولنے کے لیے تو دو میں سے ایک ہوگا، یا بدنیت ہے یا پاگل ہے، دو میں سے ایک ہوگا کہ ہیرے کو اور جوہر کو لکڑی کے تال پر تولنے کے لیے لے گیا ہے، یا بدنیت ہے، یہ انصاف نہیں کرنا چاہتا، اور یا پھر پاگل ہے، اس میں اتنا شعور ہی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی اصحاب و اہل بیت رسول کو تاریخ کے تال پر تولے گا تو ان دو میں سے ایک ہوگا، یا بدنیت ہوگا یا پاگل ہوگا، اس لیے کہ اصحاب و اہل بیت رسول جواہرات ہیں، ہیرے ہیں، ان کو وزن کرنا ہے تو پھر قرآن اور سنت کے ترازو پہ وزن ہوگا۔ اگر ان کو کسی نے تاریخ کے تال پر وزن کرنے کی کوشش کی تو پھر اس کی بددیانتی یا اس کی حماقت میں کوئی شبہ نہیں ہوگا۔ تاریخ کے تال پہ تولنا ہے تو پھر ان کو تولیے جو کردار تاریخ کی پیداوار ہیں۔ اصحاب و اہل بیت رسول تاریخ کی پیداوار نہیں ہے، خود تاریخ ان کے پاؤں کی ٹھوکروں کی پیداوار ہے۔ تاریخ نے جنم لیا ہے خالد بن ولید کی پاؤں کی ٹھوکروں سے، تاریخ نے جنم لیا ہے سعد بن ابی وقاص کی جلالتوں سے، اور تاریخ نے جنم لیا ہے علی بن ابی طالب کی عظمتوں سے، اور تاریخ نے جنم لیا ہے حسن و حسین کی سعادتوں سے۔ میں تاریخ کو جج نہیں مانتا ان کرداروں کو پرکھنے کے لیے۔ میں تاریخ سے کبھی نہیں پوچھوں گا علی کیسا ہے، نہیں پوچھوں گا تاریخ سے عثمان ابن عفان کیسے ہیں، نہیں پوچھوں گا تاریخ سے عمرو ابن عاص اور سعد ابن ابی وقاص کیسے ہیں۔ ہاں، علی، حسن حسین، عثمان ابن عفان، خالد بن ولید اور سعد ابن ابی وقاص کو سامنے رکھ کے پوچھوں گا تاریخ کیسی ہے، پھر میرے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں۔ یہ بیسک مسنگ ہے جس کو عصر حاضر کا مسلمان جس میں مبتلا کر دیا گیا ہے کہ صاحب تاریخ ایسی ہے، تاریخ نے فلاں کو خائن کہا ہے اور فلاں کو تاریخ نے غاصب کہا ہے،
اور تاریخ کہتی ہے کہ شہید کربلا کو تمنا تھی اقتدار کی، وہ خلافت چاہتے تھے۔ فرمائیے میں تاریخ کی اس غیر منصفانہ گفتگو پر ایمان لے آؤں؟ حسین کو اگر خلافت چاہیے ہوتی، اقتدار چاہیے ہوتا، تو اس کے حصول کا مقام کوفہ نہیں تھا، اس کے لیے تو یہیں مکہ اور مدینہ میں بیٹھ کر انہوں نے اعلان کرنا تھا کہ آؤ اور میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ ہم 1400 سال کے بعد اپنے دل و نگاہ سے ان کی محبت کو نہیں نکال سکتے۔ اہل بیت رسول کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہوں؟ اہل بیت رسول کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے۔ ہم 1400 سال کے بعد مسلمان ہیں، تو جو قرون اولیٰ کے مسلمان تھے ان کی محبت کا کیا عالم ہے؟ ہم روایات میں دیکھتے ہیں اور ان لوگوں کی آنکھوں نے دیکھا تھا کہ رحمت عالم کے دوش پہ حسین سوار دکھائی دیتا ہے۔ ان لوگوں نے ان کے کانوں نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے، مسجد نبوی اس وقت کچی تھی، مسجد کچی تھی، نمازی پکے تھے، اب مسجدیں پکی بن رہی ہیں، نمازی۔ سوچتا ہوں، بار بار سوچتا ہوں، ہم اس کے لیے اپنے جو ہمارے عزائم ہیں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، نیا میں ایک ڈھانچہ اٹھانا چاہتا ہوں، مگر پھر خیال آتا ہے کہ جو لذت اس چھپر کے نیچے آ رہی ہے نماز پڑھنے کی، پتہ نہیں اس میں آئے گی کہ نہیں۔ آپ یقین فرمائیے، ہم جب غار ثور پہ گئے تو میں نے شاید پچھلی ملاقات میں بتایا تھا نا کہ کارپیٹ ہٹا کر وہاں میں نے اشراق کے نوافل پڑھے۔ غزالی صاحب تشریف لائے، ایک ساحل نظر جو ہوتا ہے وہ لاکھوں پہ بھی بھاری ہوتا ہے، ایک موزونیت ہو گئی تھی غار ثور پہ۔ کسی دوست نے جب ہم چڑھائی چڑھ رہے تھے، اللہ آپ کو جلدی سے لے جائے، تو پھر یہ باتیں انشاءاللہ آپ کو بہت یاد آئیں گی وہاں پر۔ اب تو راستے بھی کچھ موزوں ہو گئے ہیں، کچھ تقریباً 30-35 افراد ایسے تھے کہ جو ان راستوں کو بنانے میں لگے ہوئے تھے۔ ان اللہ کے بندوں نے کچھ چادریں بھی بچھا رکھی تھیں، لوگ ریال ڈالتے تھے، تو میں نے ان کو کہا میاں ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، یہاں تو خود لوگ بھکھیاری بن کے آتے ہیں اور تم یہاں کیا کام کر رہے ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے، اللہ ان کو جس طرح ان کو ہونا چاہیے اسی طرح بنا دے۔ راستے کچھ ہموار ہیں، اس کے باوجود اتنا آسان نہیں ہے وہاں تک جانا جہاں صدیق اکبر اپنے محبوب کو کندھوں پہ اٹھا کے لے گیا، اور پھر ان کی بیٹی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا 3 دن تک آتی رہی اور جاتی رہی، دودھ پہنچاتی رہی، کھانا پہنچاتی رہی۔ وہاں جب پہنچے تو ایک وہ شعر کسی نے پڑھا ہے، خاک کربلا تو اس احسان کو نہ بھول کے تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول۔ بے ساختہ موزونیت آ گئی میرے دماغ میں بھی۔ میں نے غار ثور پہ کھڑے ہو کے کہا، اے سنگ غار ثور تو اس احسان کو نہ بھول کہ بیٹھے ہیں تیری گود میں صدیق اور رسول۔ کیسٹ ابھی آپ کو ملے گی، اس میں اے خاک غار ثور آ گیا ہے، چونکہ وہ اس وقت کی بات تھی۔ بعد میں نے سوچا کہ غار ثور میں تو خاک ہے ہی نہیں، وہ تو پتھر ہے سارا، اور پتھر بھی میں نے بتایا تھا کہ یوں جیسے غیر متوازن لینٹر ہوتا ہے جو بیچ میں بہت ہی پھیلا ہوا ہے، موٹا ہے، اور اس کے کنارے ذرا چھوٹے ہو گئے ہیں، اس طرح یعنی لگتا ہے کہ فطرت نے سال پہلے یہ اہتمام کر رکھا تھا کہ یہاں کبھی محبوب خدا آئے گا اور میری چھاؤں کے نیچے کچھ عرصہ گزارے گا، یہ سارا اہتمام۔ اور پھر اس جیسے کئی پتھر اور بھی ہیں کہ جب دشمن تلاش کرنے آئے تو وہ سیدھے یہاں نہ چلے آئیں، وہ آ کر یہاں کنفیوز ہو جائیں کہ وہاں ہوگا، یہاں ہوگا، وہاں ہوگا یا کہاں ہوگا۔ ایسا ہی ہوا۔ تو میرے گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک دروازے کی جو چوکھٹ تھی وہ ذرا اٹھی ہوئی تھی،
سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس چوکھٹ کو عبور کیا تو گر پڑے. بچے تھے, 7-8 سال کے بچے تھے, گر پڑے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اٹھے اور وہاں قریب جا کر اپنے لخت جگر کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور اسی طرح اٹھا کے لے آ کر ممبر پہ سینے سے لگائے رکھا اور خطبہ ارشاد فرمایا. لوگوں کی نگاہوں میں تجسس تھا کہ اللہ کا رسول حسن کے ساتھ اس حد تک شفقت فرما رہے ہیں, تو آپ نے نگاہوں میں متلاطم تجسس کو محسوس کرتے ہوئے ان کو مطمئن کرتے ہوئے فرمایا ان ابنی ھذا سید, یہ جو میرا بیٹا ہے, یہ جسے میں سینے سے لگائے ہوئے ہوں, ان ابنی ھذا سید, یہ سردار بنے گا, یہ سعادت کا معیار بنے گا. لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین, انشاءاللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی 2 لڑتی ہوئی جماعتیں آپس میں شیر و شکر ہو جائیں گی. میرا بیٹا آگ لگانے والا نہیں, آگ بجھانے والا ہے. آپ نے دیکھا رسول کے خون سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ فساد پھیلائے. پیغمبر کے خون سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ امت میں نفاق پیدا کرے. میں اس کو نہیں مانتا ہوں. تاریخ کے اس حصے کو پورے اعتماد اور وثوق کے ساتھ ریجیکٹ کرتا ہوں, مسترد کرتا ہوں کہ حسین ابن علی کربلا میں یا کوفہ میں اس لیے گئے تھے کہ انہیں اقتدار چاہیے تھا, انہیں حکومت چاہیے تھی. اقتدار اور حکومت اگر ان کی منزل ہوتی تو پھر وہ یہیں رہتے. اور میرا وجدان کہتا ہے کہ اگر وہ یہ تمنا, اگر یہ آرزو اناؤنس کر دیتے امت مسلمہ کے سامنے کہ جنہیں مجھ کو تسلیم کرنا ہے وہ آئیں اور میرے ہاتھ پہ بیعت کریں, میں تمہارا حکمران بنتا ہوں, تو امت کا 95% بہت محتاط ہو کر کہہ رہا ہوں 95% حسین ابن علی کے ہاتھ پہ بیعت کرتا. میں تاریخ کی اس اپج کو بھی نہیں مانتا کہ نہیں امت میں سے اکثریت مرتد ہو گئی تھی. اس طرح لکھنے والے خود اپنے ایمان کی خیر منائیں, میں نہیں مانتا. اگر 1400 سال کے بعد ہم اپنا ایمان لیے بیٹھے ہیں تو جو قرون اولیٰ کے مسلمان ہیں, کیا ان کا ایمان اتنا کچا دھاگا تھا کہ بس ذرا سی ہوا آئی اور وہ ٹوٹ گیا؟ ان کا ایمان ہمارے ایمان کے مقابلے میں زیادہ مضبوط تھا, ان کا ایمان ہمارے ایمان کے مقابلے میں زیادہ مستحکم تھا, وہ ہم سے بہت اچھے مسلمان تھے. بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اصلاح چاہتے تھے کہ وہی کچھ ہونا چاہیے جو خلافت راشدہ کے مختلف ادوار میں ہوتا چلا آ رہا ہے, اس میں کوئی ترمیم نہیں ہونی چاہیے. یہ بات میں پہلے بھی آپ کے سامنے کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ دین کسی کی چاہتوں کا نام نہیں ہے, دین کسی کی خواہشات کا نام نہیں ہے. دین طے شدہ اصولوں کا نام ہے, دین طے شدہ ضابطوں کا نام ہے. اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حیات طیبہ میں, ان کی مبارک زندگی میں یہ خوشخبری دے دی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین کی عمارت آج سے مکمل ہو گئی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت پہ کھڑے ہیں, عرفات کے سینے پہ کھڑے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لاکھوں فرزندان اسلام ہیں. میں نے اس دن عرفات میں اپنے دوستوں سے جو اس وقت میرے سامنے موجود تھے یہ بات کہی تھی کہ آج تقریباً 50 لاکھ انسان یہاں محو گریہ محو دعا ہیں. ہم 50 لاکھ سارے کے سارے
اصحاب و اہل بیت رسول میں سے کسی ایک کا ایمان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. ان کا ایمان اتنی بلندی پہ تھا. ان کے مقام کا یہ مقام، ان کے امام کا یہ مقام ہے کہ ہم 50 لاکھ مل کے بھی ان میں سے کسی ایک فرد کی ایمان کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے. وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف کے عینی گواہ ہیں. میرے دوست جو باہر بیٹھے ہیں اور دھوپ کا سامنا کر رہے ہیں، مجھے شدت سے احساس ہے، معافی چاہتا ہوں. انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں ہم صاحبان کا انتظام کریں گے. اے کاش کہ آپ میری جگہ آ جائیں اور میں آپ کی جگہ چلا جاؤں. مجھے بہت احساس ہو رہا ہے اس بات کا. وہ لوگ موقف رسالت کے عینی گواہ ہیں، عینی گواہ ہیں، جن کے متعلق ان کے استاد کامل نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. لا تتخذوہم من بعدی غرضا، ان میں کمزوریاں نہ ڈھونڈنا، ان میں کمزوریاں نہ ڈھونڈنا، اغراض کا ہدف نہ بنانا انہیں. من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا وہ میری وجہ سے کرے گا. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ میری وجہ سے. جس کے دل میں میں محبوب ہوں میرے صحابہ و اہل بیت بھی محبوب ہوں گے، اور جس دل میں میری محبت نہیں ان کی محبت بھی نہیں ہوگی. ایک معیار، ایک کسوٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے رکھ دی. میں حضرات اہل بیت میں دیکھتا ہوں، پرکھتا ہوں ان کے کردار کو، ان کے اسوہ کو، مجھے کوئی خامی نظر نہیں آتی. اس لیے کہ ان کا ہادی، ان کا استاذ خامیوں سے پاک ہے. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو پرکھتا ہوں، دیکھتا ہوں، مجھے ان میں کوئی کمزوری دکھائی نہیں دیتی، اس لیے کہ ان کا استاذ کمزوریوں سے پاک ہے. ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی جھلک دکھائی دیتی ہے شیشے میں یا پانی میں. وہ کسی نے کہا نا، رقم تھی اپنے چہرے پر لکیریں، رقم تھی اپنے چہرے پر. یہ رقم وہ رقم والی نہیں، یہ لکھی ہوئی تھی رقم، مرقوم تھی. رقم تھی اپنے چہرے پر لکیریں، میں سمجھا آئینہ ٹوٹا ہوا ہے. رقم تھی اپنے چہرے پر لکیریں، میں سمجھا آئینہ ٹوٹا ہوا ہے. وہ جو ایک لطیفہ سا ہے نا کہ کسی بچے نے مٹکے میں یوں جھانک کے دیکھا تو پانی میں اس کو دکھائی دیا کہ اسی طرح کا ایک بچہ ہے اور وہ روٹی کا ٹکڑا اس ہاتھ میں تھا، وہ کھا رہا ہے. تو وہ چلایا، دادا ایک بچہ یہاں مٹکے میں میرا روٹی کا ٹکڑا چھین لیا، کھا رہا ہے، بچہ ہے. اس نے یہی سمجھا، اس کے نفسیات میں یہی بات آئی کہ نیچے جو تصویر دکھائی دے رہی ہے یہ کوئی کسی نے میرے منہ سے چھین لیا ہے. دادے نے پوچھا کہاں ہے وہ لڑکا جس نے تیرے منہ سے روٹی کا ٹکڑا چھینا؟ وہ نہیں، مٹکے میں بیٹھا ہوا ہے. اب دادا صاحب اتنا شعور ان میں بھی نہیں کہ مٹکے میں کوئی لڑکا آ سکتا ہے. یہ خبر واحد کے متعلق ہمارے مفسرین حضرات یا ہمارے محدثین حضرات بہت احتیاط کرتے ہیں. خبر واحد یہ ایک ایسی خبر واحد تھی کہ جو ان نیچرل بھی تھی، لیکن وہ چلا آیا اور اس نے جو آ کے جھانکا، کہنے لگا بھائی تم تو کہتے تھے بچہ ہے کوئی، یہ تو کوئی سفید ریش بے ایمان ہے، داڑھی بڑھا رکھی ہے اور بچوں سے لقمے چھینتا ہے، شرم نہیں آتی؟ یوں جو کیا تو ادھر سے عکس میں بھی یوں ہی ہوا. رہا آگے سے حجت بھی کرتے ہو، اٹھا کے مکہ مارا، نہ مٹکا رہا، نہ تصویر رہی، نہ بچہ رہا، نہ بوڑھا، سب صفایا ہوا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تاریخ کے مٹکے میں جھانکنے والوں کو اپنی تصویر دکھائی دیتی ہے. وہ اپنے چہرے پر جو لکیریں مرقوم ہیں وہ سمجھتے ہیں آئینہ ٹوٹا ہوا ہے. یہ آئینہ ٹوٹا ہوا نہیں. اپنے چہرے کا علاج کیجئے. آپ کو خیانت و ناانصافی یا ہوس اقتدار کی جو لکیریں دکھائی دیتی ہیں یہ ان کی نہیں، یہ اپنے اندر کی تصویریں ہیں جو آپ کے چہرے پہ آ گئی ہیں اور اب عکس بھی انہی کا پڑ رہا ہے. سنیے میری بات، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بادشاہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہچان نہیں ہے کہ وہ بادشاہت قائم کرنے آئے تھے. وہ آپ کو یاد ہوگی بات، میں کسی ملاقات میں عرض کر چکا ہوں کہ فتح مکہ کے بعد ایک اعرابی، ایک دیہاتی آ کر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات کرتا ہے، مصافحہ کرنے لگا تو لرزنے لگا، کانپنے لگا کہ من کجا ای کجا، جس سے مصافحہ کر رہا ہوں وہ کون ہے اور میں کون ہوں، لرزنے لگا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر فرمایا ہون ہون علی نفسک وفی روایت ہون علیک، اپنا خیال کرو، اپنے آپ کو نارمل رکھو، لست بملک، لست بملک، میں کوئی مادہ پرست بادشاہ نہیں ہوں، انما انا ابن امرأۃ من قریش کانت تأکل القدید، میں اس ماں کا بیٹا ہوں، قریشی خاندان کی اس خاتون کا بیٹا ہوں جو سوکھا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی۔ ہاں یہ الفاظ اس شخص نے، اس سادہ لوگ اعرابی نے جب یہ الفاظ سنے تو بے ساختہ اس کا چہرہ نکھر گیا اور سر اونچا ہو گیا۔ تو ایک عام آدمی کا احساس کمتری زائل ہوا اور اس میں خود اعتمادی کی چمک آئی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پہ بھی مسکراہٹ آئی، جیسے کوئی درد مند مالی اپنے لگائے ہوئے پودوں کو خوشحال دیکھتا ہے تو مسکراتا ہے، ایک انسان کو سربلند دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے۔ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی عزت نفس کا معیار کہتا ہوں۔ رحمت عالم یہ غلط کہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں سر جھکانے کی گنجائش ہے گنجائش مگر صرف ایک ذات کے آگے بس۔ علامہ فرماتے ہیں وہی سجدہ ہے لائق اہتمام، وہی سجدہ ہے لائق اہتمام کہ ہو جس سے ہر سجدہ تجھ پر حرام، بس وہی سجدہ اسلام میں سجدہ ہے کہ جس کے بعد کسی اور کے سامنے سر جھکانے کی گنجائش نہ ہو، یہاں تک کہ والدین کے سامنے بھی سر جھکانے کی گنجائش نہیں۔ والدین سے بڑا محسن کون ہوگا؟ مگر سر جھکانے کی اجازت نہیں، صرف اللہ کے آگے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات، معمار انسانیت اور انسانی عزت نفس کے عالمی محافظ، وہ بھی بادشاہت کے قیام کے لیے نہیں آئے تھے، عدل و انصاف کو عام دیکھنا چاہتے تھے۔ حسین بھی بادشاہت کا حصول نہیں، اقتدار کی تمنا نہیں، حکومت کی تمنا نہیں، عدل اور انصاف کے اس معیار کو دیکھنا چاہتے تھے تسلسل میں، جو معیار دور رسالت سے دور خلافت اور پھر آج تک چلا آ رہا تھا۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں اسی کوفہ کی جامع مسجد میں ایک اعرابی سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آ کے ملا، کہتا ہے شہزادے میں دیہاتی آدمی ہوں، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، بھیک نہیں مانگ سکتا، مجھے قرض حسنہ کے طور پر بیت المال سے کچھ رقم دے دی جائے تاکہ میں اونٹ خریدوں اور کسب معاش کر سکوں۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، ہوگا، بیٹھو پہلے تمہیں کھانا کھلا دیں۔ کھانا آ گیا، ابلا ہوا گوشت تھا، نبیذ تمر تھا، وہ جو وہاں کے عرب ثقافت میں کھجوروں کو پانی میں تحلیل کر کے ایک مشروب بنا لیا جاتا ہے، روٹیاں تھیں۔ بس جو ہی کھانا آیا اس اعرابی کی نظر ایک شخص پہ پڑی کہ جس کی گھنی داڑھی سینہ چھپائے ہوئے ہے، لیکن اس کی جبین اور چہرے پہ ساری کائنات کا وقار امن رہا ہے۔ جیب سے سوکھے ہوئے ٹکڑے نکال کر سامنے مٹی کے پیالہ میں پڑے ہوئے پانی میں بھگو بھگو کے کھا رہا ہے۔ یہ بدوی کہتا ہے حسن اجازت ہو تو میں اس غریب آدمی کو بلا لوں، اپنے ساتھ کھانا کھلا لوں۔ دیکھیے دیہات سے آیا تھا، اعرابی تھا، بدوی تھا، لیکن اسے یہ آداب سکھائے جا چکے تھے، اس دور کے معاشرہ میں یہ خوبیاں تھیں۔
کہ کھانے میں اگر وہ کسی اور کو شریک کرنا چاہتا ہے تو اپنے میزبان سے پوچھا. وہ عبد المجید ندیم نہیں تھا کہ کسی نے اگر کھانا کیا ہے تو پھر آؤ آپ بھی چلیں, آئیے جی آپ بھی چلیں, آؤ جی فلاں کے آپ. اس نے 1-2 آدمی کا انتظام کیا اور میں 2-3 درجن ساتھ لے کے گیا ہوں, اس بیچارے کی سفید پوشی خطرے میں پڑ جاتی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس نے اجازت لی بلا لوں اس غریب آدمی کو. تو حسن ابن علی رضی اللہ عنہما نے فرمایا جس کو غریب آدمی کہہ رہے ہو یہی امیر المومنین ہے, یہی امیر المومنین ہے, علی المرتضیٰ ہے بچوں کا. امیر المومنین ہے تو پھر میرے لیے یہ کھانا ہے اور وہ سوکھے ٹکڑے کھا رہے ہیں پانی میں بھگو بھگو کر. فرمایا ہاں تم اپنا مال کھا رہے ہو, وہ اپنا مال کھا رہے ہیں. وہ اور چکرایا کہ میں دیہات سے اٹھ کر یہاں آ گیا ہوں, میرا یہ مال ہے اور وہ امیر المومنین ہے, ان کا وہ کیسی منطق ہے یہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بھائی بیت المال میں اللہ کا کرم ہے, گنجائش ہے, ہر مہمان کو یہی کھانا ملتا ہے. لیکن علی کو جو مشاہرہ دیا جاتا ہے یا وہ جو مشاہرہ قبول کرتے ہیں اس مشاہرہ میں اللے تللوں کی گنجائش نہیں, اسی طرح کا ہی کھانا بن سکتا ہے. ہمارے گھر میں اسی طرح نان جمی چلتا ہے, اکثر فاقے اور پھر میاں یہ رحمت عالم کا شاگرد ہے, رحمت عالم کے قدموں میں انہوں نے نفس کشی کا ذوق پایا ہے, نفس پرستی کا نہیں. میں وہ الفاظ کہاں سے لاؤں کہ آپ کے دل و نگاہ میں یہ تاثر پیدا کروں کہ آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہی ہمارا یہی ہے کہ ہم نفسانیت کے مریض ہو چکے ہیں اور یہ مرض عالمی ہے. ورنہ سچ کہتا ہوں کہ آج کے فرعون کو یہ ہمت نہ ہوتی کہ وہ مسلمانوں کی غیرت ایمانی پر چڑھ دوڑتا. یہ عراق پہ تھوڑی چڑھ دوڑا ہے, وہ پورے عالم اسلام پہ چڑھ دوڑا ہے. کیا یہ میں غلط کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ انگریز بننے کی کوشش میں ہیں؟ کسی میرے عزیز کو دیکھیں, نوجوان کو, اگر اس نے 4 حروف پڑھ لیے ہیں یا اس کے پاس کچھ پاکٹ منی آ گئی ہے تو کوشش کرے گا کہ میں انگریز نظر آؤں. ہماری ماؤں کا یہ حال ہے, چھوٹے اپنے معصوم بچوں کو اللہ نے امانت کے طور پر گھر میں پیدا کیا ہے مسلمان کے بچہ کہ یہ اپنے وقت کا محمد بن قاسم بنے, طارق بن زیاد بنے. ماں بیچاری اس کو مغربی لباس پہنا کر کہتی ہے ہاں میرا پتر اج تک تو انگریز لگتا پیا ہے, میرا سونا انگریز لگتا پیا ہے تو سونا پتر بن گیا. کیا یہ کمپلیکس نہیں ہے ہمارے اندر؟ اگر دنیا میں سرجری اتنی ترقی کر جائے کہ پوری سکن چینج کر دینے کا وہ دعویٰ کریں تو سب سے زیادہ آرڈر ہماری طرف سے جائیں گے. ہم کالے انگریز ہیں, ہمیں اصلی بناؤ. بیجنگ سے سان فرانسسکو اور ہانگ کانگ سے باربیدوس تک قرۂ ارض کا مطالعہ کیے بیٹھا ہوں. قسم کھا کے کہتا ہوں, اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, مجھے کوئی پاگل انگریز بھی آپ کے لباس میں نظر نہیں آیا. یہاں آ کر پہن لیتے ہوں گے, میں یہاں کی بات نہیں کر رہا, میں دنیا کی بات کر رہا ہوں. کوئی پاگل انگریز بھی آپ کے لباس میں مجھے دکھائی نہیں دیا. ہم نے اپنا رویہ بدلا, ہم نے اپنی سوچ بدلی, ہمارے اندر احساس کمتری اترتا چلا گیا, ہم اپنے مقام کو بھول گئے, اپنی شناخت کو بھول بیٹھے. اور آج حالت یہ ہے کہ مٹھی بھر یہودی پورے عالم اسلام کو للکار رہا ہے. اس نے مسلمانوں کو آگ اور خون کے سیلاب میں غرق کرنا چاہا, عراق پر حملہ کیا اور اسی دن اس نے $10 بلین تل ابیب کو عطا کیے وائٹ ہاؤس نے. جس دن عراق پہ حملہ کیا اسی دن اس نے اسرائیل کو $10 بلین گفٹ کیے. نہ اسے اقوام متحدہ کی پرواہ ہے, نہ اسے عالمی رائے عامہ کی پرواہ ہے. انہوں نے جو اپنے ہاتھوں سے ضابطے بنائے ان سارے ضابطوں کو پامال کرتا ہوا بغداد میں ایک اور کربلا نے جنم لیا. پھر
جب ہوئی ایک ظالم پھر ایک مظلوم اور ان کی ٹکر. لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ وہ ایک شخص کا درخت جو تھا وہ کچھ بے تکا تھا. اس نے چاہا کہ میں اس درخت کو کاٹ ڈالوں. جب کلہاڑی لے کر درخت کاٹنے گیا تو اللہ نے لکڑی کو زبان دے دی. لکڑی بول اٹھی اس کی کلہاڑی سے, لوہے سے. تیرا قبیلہ جدا ہے, میرا قبیلہ جدا, تو لوہا ہے, میں لکڑی, کیوں کاٹتے ہو؟ لوہے کو بھی اللہ نے زبان دے دی. اس نے کہا میں کہاں کاٹ سکتا ہوں, میرے اندر تیری جنس گھسی ہوئی ہے, وہی اٹھا اٹھا کے مارتی ہے, اگر وہ نکل جائے تو میں تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. آپ یقین فرمائیے یہ منافقت کی لکڑی روز اول سے ہماری رگ حیات کو کاٹتی چلی آ رہی ہے. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کفر نہیں تھا, منافقت تھی. سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقت حملہ آور ہوئی. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافقت کے ہاتھوں ذبح ہوئے. سلطان ٹیپو سے کس نے غداری کی؟ کیا نام تھا ان کا؟ نہیں جانتے کیا؟ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. میرا المیہ سب سے بڑھ کر میرا المیہ یہی ہے کہ منافقت کی الغار ہے, اور ہمارے پاس ابھی تک وہ نظر پیدا نہیں ہو سکی کہ ہم منافق اور مخلص میں تمیز کر سکیں. منافق کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ بولتا تو ہماری زبان ہے, مقاصد اس کے اور ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب منافق آتے تھے تو مخلص مسلمانوں کے مقابلہ میں ان کا عشق بہت ہی زیادہ پرجوش ہوتا تھا. اللہ کے رسول ہم صدقے جائیں, اللہ کے رسول ہم قربان جائیں. فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اذا جاءك المنافقون, یہ منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں, قالوا نشهد انك لرسول الله, تو چیخ چیخ کے کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں, آپ اللہ کے سچے. مخلص مسلمانوں کو اس کی کوئی ضرورت نہیں, انہوں نے تو دل میں ایک سچ کو جگہ دے دی ہے, بس دے دی ہے. لیکن یہ کیا کرتے ہیں, یہ اپنے عشق کا سپرے کرتے پھرتے ہیں, عشق کا سپرے کرتے ہیں, چھڑکاؤ کرتے ہیں. آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور ہم آپ کے غلام ہیں. رب العالمین نے فرمایا واللہ یعلم انک لرسولہ, اللہ کو علم ہے کہ تو میرا رسول ہے. واللہ یشہد ان المنافقون لکاذبون, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کو یہ یا رسول کہنے والے آپ اللہ کے سچے رسول ہیں, آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. میرے محبوب میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جھوٹے ہیں. بات سچی ہے لیکن منہ جھوٹے ہیں, تو کسی جھوٹے منہ سے سچی بات نکل جائے تو منہ سچا نہیں ہوتا, صرف بات سچی رہتی ہے, منہ وہی ہوگا. یہ دل کے بیمار ہیں, اگر دل کے بیمار نہ ہوتے تو چیخ چیخ کر وفاؤں کا اظہار نہ کرتے. جنہوں کو عشق صادق ہو وہ کب فریاد کرتے ہیں, لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں. لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں. کہہ چکا ہوں, آج پھر دوہراتا ہوں. علامہ کا ایک مرغے نے سر کھا لیا, فجر کو سونے نہیں دیتا, چیختا تھا. تنگ آ گئے, فرمانے لگے اے مرغ سحر عشق سے پروانہ بیاموز, تیری آواز کو لوگ اذان کہتے ہیں, چلو اذان ہی صحیح. ذکر کر رہے ہو
تو ذکر کا انداز پروانے سے جا کے سیکھ. قوال معلوم ہوتا ہے کم وقت, کسی قوال برادری سے تعلق رکھتا ہے, سونے نہیں دیتا. عشق سیکھنا ہے تو پروانے سے سیکھے مرغ سحر. عشق سے پروانہ بھی آموز کا سوختہ جہاں شد آواز نے آیا کہ وہ شمع پر مر تو جاتا ہے, جان تو دے دیتا ہے, لیکن آج تک کسی نے پروانے کی چیخ نہیں سنی, آواز نہیں سنی کسی نے آج تک پروانے کی. دعوت فکر دیتا ہوں آپ کو, مطالعہ کیجئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا, فاروق اعظم عثمان بن عفان کی زندگی کا, سیدنا علی المرتضی حسن حسین کی زندگی کا مطالعہ کیجئے. نمائش نہیں ملے گی آپ کو, تسنع نہیں ملے گا, حقیقت کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا, وہاں تسنع نہیں ملے گا. تو میرا حسین کربلا میں بادشاہت یا حکومت کے لیے نہیں پہنچا, سچی بات یہ ہے کہ امت کو فساد سے بچانے کے لیے پہنچا. کچھ باتیں ہیں جنہیں میں صحیح نہیں سمجھتا, کچھ لوگ ہیں شاید وہ منوانا چاہیں, اصرار کریں اور میں انکار کروں. اصرار و انکار کے تصادم میں کہیں پھر کوئی جبل, کہیں پھر کوئی سفین نہ بپا ہو جائے. فساد سے امت کو بچانے کے لیے گئے, اور گئے کن کے پاس؟ جنہوں نے خطوط لکھے تھے کہ بیا وسوء ما پیشوا و مقتدا نداری, آئیے ہم منتظر ہیں, ہمیں ایک امام چاہیے, ہمیں ایک مقتدا چاہیے, ہم آنکھیں فرش راہ کیے ہوئے ہیں. اپنے بھائی کو بھیجا, حضرت مسلم بن عقیل کو, چچا زاد کو, وہ منافقت کا نشانہ بنے. اس دور میں مواصلات کی یہ سہولتیں نہیں تھیں جو آپ کے پاس ہیں, کہ چھوٹا سا آلہ آپ کی جیب میں ہے, آپ جہاں بھی ہیں کانٹیکٹ میں ہیں. اطلاعات یا پیغامات اتنی آسانی سے نہیں پہنچ پایا کرتے تھے. راہ وفا میں چلے گئے, ان کے بچے بھی چلے گئے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر دوران سفر ملی جب آپ قریب ہو چکے تھے. پھر اپنے ساتھیوں سے پوچھا, معلوم ہوتا ہے مستقبل ہمارے لیے اتنا حوصلہ افزا نہیں, شاید کانٹوں کا سامنا کرنا پڑے. میں دیکھ رہا ہوں کہ جس راستے پہ میں چل رہا ہوں اس راستے پہ پھول کم ہیں, کانٹے زیادہ ہیں. میرا کوئی جبر نہیں کہ کانٹوں کے سفر میں تم بھی میرا ساتھ دو, میں خوشی کے ساتھ تمہیں اجازت دیتا ہوں, تم یہیں سے واپس جا سکتے ہو. لیکن جگر گوشہ بطول کی رفاقت میں آنے والے سب کے سب عشق میں کامل نکلے, سب کے سب عشق میں کامل نکلے. کسی ایک نے بھی واپسی کے لیے سوچا بھی نہیں, سوچا بھی نہیں. نہیں, ہم ساتھ دیں گے, پھول ہوں یا کانٹے, ہم ساتھ نبھائیں گے. شہید کربلا اپنے نانا کی تعلیمات کو رہنما اصول بنا کر چل رہے ہیں, پوری دیانت کے ساتھ, پورے اعتماد کے ساتھ. اپنے رب سے اور اس کے بندوں سے کیا ہوا وعدہ نبھا رہے ہیں. آئے اور پھر جو کچھ ہوا وہ آپ سن چکے. میں اس کی جزیات میں نہیں جاؤں گا, میں تو صرف اتنا عرض کروں گا کہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ نبھایا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب طائف میں سنگباری ہوئی اور سر سے پاؤں تک آپ خون میں نہائے ہوئے ہیں, تو آسمان کی طرف چہرہ کر کے فرماتے ہیں, میرے معبود تیری محبت کے راستے میں جتنی مصیبتیں آئیں گی سہنے کا ارادہ کر چکا ہوں. تیری محبت کے راستے میں سب مصائب کا سامنا کروں گا الہ العالمین. یہ بندے تیرے بندے جنہیں ہر چیز دکھائی دیتی ہے,
سچ دکھائی نہیں دیتا، جنہیں ہر بات سنائی دیتی ہے سچ سنائی نہیں دیتا، انہوں نے اپنا دامن پتھروں سے بھر لیا ہے۔ جواب میں اپنا دامن پتھروں سے نہیں بھروں گا، میں اپنی شناخت کو مجروح نہیں ہونے دوں گا۔ میں پتھروں کا جواب پتھروں سے دینا تو دور کی بات ہے، یا اللہ ان کے لیے بد دعا بھی نہیں کرتا، بلکہ ایک روایت تو یہ ہے کہ یا اللہ اگر میں ان کے لیے بد دعا کروں بھی تو تو میری وہ دعا قبول نہ کرنا۔ بچھو جا رہا تھا پانی میں بہتا ہوا، ایک شخص اس کو پکڑتا تھا نکالنے کے لیے اور وہ ڈستا تھا۔ بچھو کے ڈسنے سے تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، کچھ دیر ہاتھ ملتے پھر اس کو پکڑتے، وہ پھر ڈس دیتا تھا۔ دیکھنے والوں نے کہا عجیب آدمی ہو، وہ ڈستا چلا جا رہا ہے اور آپ اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ کیوں؟ فرمانے لگے وہ اپنی بری عادت کو نہیں چھوڑتا، میں اپنی اچھی عادت کو کیوں چھوڑ دوں؟ وہ برائی سے باز نہیں، میں اسے بچانا چاہتا ہوں کہ کہیں مر نہ جائے پانی میں۔ وہ برائی پہ اتنا قناعت کر رہا ہے، برائی پہ اتنا مصر ہے، تو میں خیر سے کیوں باز آ جاؤں؟ وہ اپنی شناخت چاہتا ہے، میں اپنی شناخت بچانا چاہتا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مرحلے پر اپنی شناخت کو مجروح نہ ہونے دیا۔ یہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون نے بھی اپنی شناخت کو مجروح نہیں ہونے دیا۔ یہ میرا وجدان کہتا ہے، یہ میرے ضمیر کی آواز ہے کہ اگر حسین اس وقت اللہ سے دعا کرتا کہ یا اللہ یہ سب زمین میں غرق ہو جائیں، تو اجابت حق بہر استقبال لیا، اللہ کی طرف سے قبولیت استقبال کرتی، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون نے اللہ سے غضب نہیں مانگا۔ ہنستے مسکراتے ہوئے دنیا چھوڑی، ہنستے مسکراتے ہوئے دنیا چھوڑی۔ حضرت زین العابدین کی ایک روایت ہے جسے میں کوٹ کرتا ہوں۔ سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب عشق کا مرحلہ تمام ہو گیا، معصوموں کی، جوانوں کی اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لاشیں سامنے تھیں، تو سیدہ زینب نے خیمہ کا ایک کونا کپڑا ہٹا کر یہ منظر دیکھ کے فرمانے لگی نانا ایک نظر دیکھ لو، آج تیرے گلشن کا ہر پھول رنگین ہو گئے۔ آپ یقین فرمائیے تپتے ہوئے صحرا میں، شدت پیاس میں، کسی پیاسے کو پانی کی تلاش اتنی پرجوش نہیں ہوتی جتنی راہ حق میں عشق کے مرحلے طے کرنے والے مسافر کو شہادت کی تمنا ہوتی ہے۔ وہ آرزو پوری ہوئی، مظلوم جیت گیا، مظلوم کا نام بلند ہوا، مظلوم جیتا اور ظالم ہارے۔ ان کی شکست میں کوئی شبہ نہیں، مظلوم کی کامیابی میں کوئی شبہ نہیں۔ میرا حسین فاتح ہے، میرا حسین کامیاب ہے، میں حسین پہ فخر کرتا ہوں، حسین میری متاع فخر ہے۔ آج تاریخ اپنے آپ کو پھر اس موڑ پہ لے آئی ہے، بغداد کی فضائیں پھر ایک مرتبہ امتیاز کرنا چاہتی ہیں انگاروں میں اور پھول میں، اور ہم میں سے ہر ایک کا امتحان ہے، ہر ایک کا۔ کچھ وہ ہیں کہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو کم از کم اپنی سوچ کی حد تک، اپنے فکر کی حد تک تو رب العالمین کے ہاں اپنا ریکارڈ صحیح رکھیں۔ امتحان سب کا ہے، آزمائش سب کی ہے۔ انسانی تہذیب و تمدن کا علم اٹھانے والے، انسانی حقوق کی بات پوری دنیا میں اس انداز کرنے والے کہ ہم اجارہ دار ہیں انسانی حقوق کے، الحمدللہ وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں پوری دنیا کے، جن پر خود
ان کے ملک کے لوگ بھی تھوک رہے ہیں. امریکی عوام میں اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جو اس پالیسی کا ساتھ نہیں دے رہی. پوری یورپی یونین امریکہ کے ظلم کے خلاف ہے. انہوں نے جب پڑوس میں، یہاں ہمارے پڑوس میں آپریشن کیا اور تکبیر بلند کرنے والوں کی زبانیں پکڑ کر بلیڈ سے کاٹی، چاقو سے کاٹی، اس کا مووی بنایا. وہ جب زبانیں ان کی کٹ گئیں اور منہ ان کا خون سے بھر گیا تو پھر تیزاب ڈالا، اور وہ جب تڑپ تڑپ کے مرے ہیں اس کی مووی بنا کر جا کے دکھائی. جرمنی کی پارلیمنٹ نے انہیں ہٹ کیا، فرانس کی، اٹلی کی، اور بالآخر وہ مووی پورے یورپ میں چلی. ہر انسان نے ان پہ لعنت بھیجی کہ تم جس کو اپنی کامیابی کی اور اپنی فتح کی علامت بتاتے ہو، یہ تو انسانیت کی توہین ہے، تم انسانیت کے قاتل ہو. آج کی اس ملاقات کے حوالے سے وقت بھی لکھ لیجئے، تاریخ بھی لکھ لیجئے. ظلم کی کچھ روایات تو قائم ہوں گی، اس حد تک میں اتفاق کرتا ہوں کہ ظلم کی کچھ نئی روایات تو قائم ہوں گی، لیکن انشاءاللہ یہ کارروائی ظالم کی دائمی موت کی تمہید بنے گی، اور انشاءاللہ قرۂ ارض سے امریکہ کی ذلت اور رسوائی پوری دنیا دیکھے گی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ موت سے پہلے تن کے گوروں من کے کالوں کی حقیقی پہچان تو ہو گئی آپ کو. اگر ہو سکے تو میری درخواست ہے آپ سے کہ اپنے مسلمان ہونے پر فخر کیجیے، اپنے مسلمان ہونے پر فخر کیجیے اور اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ ہم مسلمان ہیں. متحد رہیے، صفوں میں آپ کے دراڑیں نہ پڑے. یہ نماز میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور صفیں سیدھے رکھنے کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بغیر بھی آپ کی ذکر و عبادت کو قبول فرما سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کو صف میں سیدھا اس لیے دیکھنا چاہتے ہیں کہ دن میں کم از کم 5 مرتبہ آپ کی جو ریہرسل ہونی چاہیے، دن میں 5 مرتبہ ایکسرسائز ہونی چاہیے کہ صفیں سیدھی ہونی چاہیے. جس طرح نماز میں آپ کی صفیں سیدھی ہونی چاہیے، اس طرح کارزار حیات میں بھی آپ کی صفیں سیدھی ہونی چاہیے. کوئی ٹیڑھا پن نہ آنے پائے اور تفریق نہ ہونے پائے. ایک دوسرے کو پیار کیجئے، ایک دوسرے سے محبت کیجئے، نفرت کے سارے بہانے بند کیجئے، اور جو نفرت پھیلائے اسے روکیے، اسے مکمل بائیکاٹ کیجئے. مذہب کو اگر کوئی نفرت کے طور پر استعمال کرنا چاہے اسے مایوس کیجئے. اسلام دین اخوت ہے، اسلام دین محبت ہے، اسلام دین ایثار ہے، اسلام دین قربانی ہے. آپ کو اسلام متحد دیکھنا چاہتا ہے. پتہ نہیں کس نے کہا سخت کافر تھا جس نے پہلی بار مذہب عشق اختیار کیا. کس نے کہا؟ ذوق ہے، پتہ نہیں کوئی ہے. میں اس میں ترمیم کرتا ہوں، سخت کافر تھا جس نے پہلی بار دین تفریق اختیار کیا. جو مسلمانوں کو لڑاتا ہے میں اسے مسلمان نہیں مانتا. جو مسلمان میں نفرت پیدا کرتا ہے وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، لیکن آپ اتنے سادہ نہ بنیں، ہوشیار رہیں. خاکم بدہن، خاکم بدہن، خاکم بدہن. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. لیکن مجھے یہ بار بار خیال آتا ہے کہ بغداد میں لگنے والی آگ کہیں قرۂ ارض کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے، اس لیے کہ آگ کے کنویں آپ سب کے پاس ہیں. آگ کے کنویں کی کمی نہیں ہے. جاپان کے پاس بھی ہیں، چین کے پاس بھی ہیں، سوویت یونین کے پاس بھی ہیں، ہمارے پاس بھی ہیں، انڈیا کے پاس بھی ہیں. آگ کے کنویں سب کے پاس ہیں. یہ اصلائی دکھانے کی دیر ہے بس. ایک تو یہ کیجئے جو میں نے عرض کیا کہ آپ کی مرکزیت، آپ کا اتحاد، آپ کی باہمی محبت
بڑھ جانی چاہیے۔ اگلا کام یہ کیجئے کہ ساری رات سونے میں نہ گزار دیجیے، رات کا آخری کچھ حصہ اللہ سے باتیں کیجیے۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں، ہمارے اضطراب اور بے چینی میں ہماری غفلتوں کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ایسے کئی گھر میری معلومات میں ہیں جن کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ ان کے گھروں میں اللہ اور اس کے رسول کا نام رہتا ہے۔ رب العزت کی قسم، مجھے ان گھروں کے سکون کو دیکھ کر رشک آتا ہے، ان گھروں میں اطمینان دیکھ کر رشک آتا ہے۔ ان کے سکون و اطمینان کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ کھرب پتی ہیں، ارب پتی ہیں۔ ان کے سکون و اطمینان کی صرف یہی ایک وجہ ہے کہ ان کے گھر کی چار دیواری میں اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نام کا احترام کیا جاتا ہے۔ خدا را رات کا کچھ حصہ اپنے رب سے باتیں کرنے کے لیے وقف کر لیجیے۔ بھائی ہماری دوستیاں مفادات کے لیے ہوتی ہیں کہ نہیں؟ اگر کسی سے ہمیں مطلب ہو تو ہم اس سے قریب ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ سچی بات ہے، اور اچھے لوگ سچی بات کا اعتراف کرتے ہیں، چاہے ان کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہی ہو۔ ہم مطلب کی دوستیوں کے پیچھے مرتے ہیں کہ نہیں مرتے؟ تو پھر اللہ سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، وہ تو سب کچھ کا مالک ہے۔ ہمارا رزق، ہماری عزت، ہمارا وقار، ہماری اولاد کی کامیابی، سب کچھ اسی کے پاس ہے۔ تو رات کا کچھ حصہ اللہ سے باتیں کرنے کے لیے وقف کر دیجئے، اپنا ریکارڈ صحیح کر لیجئے، اپنی زندگی کا رخ صحیح کر لیجئے، نہ معلوم کل کیا ہو جائے، نہ معلوم کل کیا ہو جائے۔ کوشش کیجئے کہ آپ کے گھر کی چار دیواری میں ایسی کوئی بات نہ ہو کہ جو اللہ کی ناراضگی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث بنے۔ میری درخواست ہے ایک دینی بھائی کی حیثیت سے، اپنے گھر کی چار دیواری کو ایسا بنا لیجئے کہ اللہ بھی راضی ہو اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو جائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ زندگی رہی تو باقی باتیں انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دھوپ پہ میرے جو دوست ہیں میں پھر معذرت خواہ ہوں ان سے، ایک صف آگے اور ہو جائے گی انشاءاللہ، یہاں اس طرف دائیں ہاتھ پہ ایک صف ہو سکتی ہے۔ میں اپنا مصلی آگے کچھ اور آگے کر لیتا ہوں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم مفاتیح الرحمت ومصابیح الغرر۔ اما بعد، یا ایہا الناس وحدوا اللہ فإن التوحید رأس الطاعات واتقوا اللہ فإن التقوى ملاک الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار، أفضل الصحابة بالتحقيق، خليفة النبي بلا فصل، سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الناطق بالهدى وإمام الكامل أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى كامل الحياء والإيمان الشهيد المظلوم حين قراءة القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى صاحب السيف والقضاء ناصر العلم والهدى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا على خديجة وحفصة وزينب وعائشة وأم حبيبة، وعلى السيدات الطاهرات الأربعة بنات النبي زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وعلى السيدين السندين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهم والباقين من العشرة المبشرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وقال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين، اللهم لعن الكفرة والمنافقين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى أعظم وأجل وأهم وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.